حضرت لقمان اور ایک گدھے کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ ناظرین، تاریخ میں جن عظیم اور صالح حکماء کا ذکر ہوا ہے ان میں سے ایک حضرت لقمان رحمہ اللہ تعالی بھی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت لقمان کے بارے میں بتائیں گے، آپ کو علم و حکمت کس وجہ سے عطا کی گئی، آپ کی زندگی کے مختلف حکمت بھرے واقعات آپ دوستوں کو سنائیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ ہرگز نہ کیجیے گا، آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، حضرت لقمان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں حق بات کہتا ہوں کہ لقمان پیغمبر نہیں تھے، لیکن ایسے بندے تھے جو بہت زیادہ غور و فکر کرتے تھے، وہ یقین و ایمان کے بلند درجے پر فائز تھے، وہ اللہ کے دوست تھے اور اللہ بھی انہیں اپنا دوست رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ حضرت لقمان ان افراد میں سے تھے جنہوں نے طویل عمریں پائی۔ آپ کی عمر کے بارے میں بعض حضرات کا قول ہے کہ 200 سال اور بعض 560 سال اور بعض 1000 سے 3500 سال تک فرماتے ہیں۔ وہ افریقہ کے دیہات نوبہ کے رہنے والے تھے، اس وجہ سے ان کا رنگ سیاہ، ہونٹ موٹے موٹے اور پاؤں چوڑے چوڑے تھے۔ وہ ایک عرصے تک بنی اسرائیل کے ایک دولت مند شخص قین بن حصر کے غلام رہے، لیکن ان کی حکمت کی وجہ سے ان کے آقا نے ان کو آزاد کر دیا۔ مشہور و معروف محدث مسعودی لکھتے ہیں، لقمان افریقہ کے ایک گاؤں نوبہ کے رہنے والے تھے، ان کے آقا کا نام قین بن حصر تھا۔ حضرت لقمان رحمہ اللہ تعالی حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت کے 10ویں سال دنیا میں تشریف لائے۔ وہ ایک عبد صالح تھے، اللہ نے انہیں حکمت کی نعمت سے نوازا تھا۔ انہوں نے طویل عمر پائی، دنیا کے مختلف حصوں میں زندگی گزاری، ان سے ہمیشہ حکمت و دانائی ظاہر ہوتی رہی، اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہے۔ ناظرین، حکیم لقمان کے حکیمانہ اقوال قرآن کریم میں نقل کیے گئے ہیں تاکہ قیامت تک آنے والے انسان ان سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ حکیم لقمان رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام تو بچپن سے ہی سنتے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو قرآن میں ذکر کیا ہے اور ان کے نام پر ایک پوری سورت نازل فرمائی ہے جس کی قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ لیکن بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ حضرت حکیم لقمان کون تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نسب، خاندان اور زمانے کے بارے میں تو اپنے کلام میں کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن ان کے حکیمانہ اقوال کا ذکر فرمایا ہے تاکہ قدیم تاریخ اس بات کی گواہی دیتی رہے کہ اس نام کا شخص ایسا عرب میں موجود تھا۔ البتہ ان کی شخصیت اور نسب کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے یا خالہ زاد بھائی تھے، جبکہ دوسری روایت کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کے رشتہ دار تھے، اور ایک اور روایت سے حضرت داؤد علیہ السلام کا ہم اثر ہونا بھی معلوم ہوتا ہے۔ اکثر مورخین کی رائے ہے حکیم لقمان افریقی النسل تھے اور عرب میں ان کی آمد بحیثیت غلام ہوئی تھی۔ جمہور علماء کا اتفاق ہے حکیم لقمان نبی نہیں تھے اور نہ ہی ان پر وحی نازل ہوئی، کیونکہ قرآن و حدیث میں کسی بھی جگہ کوئی ایسا اشارہ موجود نہیں جو حکیم لقمان کے نبی ہونے پر دلالت کرتا ہو۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کو نبوت عطا نہیں کی، مگر حکمت و دانائی سے وافر حصہ دیا۔ روایات میں آتا ہے آپ شکل و صورت کے اعتبار سے اچھے نہیں تھے، جیسا کہ مشہور تابعی حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی نے ایک حبشی سے کہا تھا، تو اس بات سے دلگیر نہ ہو کہ تو کالا اور حبشی ہے، اس لیے کہ حبشیوں میں 3 شخصیات دنیا میں ایسی گزری ہیں جن کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ان میں پہلے بلال حبشی، دوسرے حضرت عمر کے غلام بہجہ، اور تیسرے حکیم لقمان۔ حکیم لقمان کے حالات زندگی اور زمانے میں اختلاف کے باوجود پوری دنیا ان کو ایک مشہور شخصیت تسلیم کرتی ہے۔ جاہلیت کے متعدد شعراء نے بھی ان کا تذکرہ اپنی شاعری میں کیا۔ البتہ ان کی حکمت و دانائی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں حضرت حکیم لقمان رحمہ اللہ تعالیٰ کی ان قیمتی نصیحتوں کا ذکر کیا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے فرمائی۔ یہ حکیمانہ اقوال اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن کریم میں نقل کیے ہیں تاکہ قیامت تک آنے والے انسان ان سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کو خوب سے خوب تر بناتے رہیں۔ ناظرین، ایک حدیث میں آیا ہے حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے 400 پیغمبروں کی خدمت کی ہے، میں نے ان سے کلام کیا اور 4 باتیں سیکھی ہیں۔ جس وقت تم نماز کی حالت میں ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو،
جس وقت تم دسترخوان پر بیٹھے ہو تو اپنے گلے کو محفوظ رکھو، یعنی حرام مال سے بچاؤ کرتے رہو۔ جس وقت تم کسی دوسرے کے گھر میں جاؤ تو اپنی آنکھ کو بچا کے رکھو، یعنی نامحرم پر نظر نہ ڈالو۔ اور جس وقت تم لوگوں کے درمیان جاؤ تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حکیم لقمان رحمہ اللہ تعالی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ مشرق وسطیٰ میں، خاص کر فلسطین اور بیت المقدس میں گزارا، اور ان کی قبر فلسطین کی ایک بندرگاہ ایلا میں پائی جاتی ہے۔ حضرت لقمان رحمہ اللہ تعالی جو کہ سیاہ فام افریقی تھے اور شکل و صورت کے اعتبار سے بہت اچھے نہیں تھے، لیکن حکمت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو وافر حصہ عطا کیا تھا۔ یہی بات ثابت کرتی ہے کہ آپ روح اور نفس کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ دل کی پاکیزگی کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہیں۔ اس بنا پر روایت میں آیا ہے، کسی شخص نے حکیم لقمان سے پوچھا، کیا تم ہمارے ساتھ بھیڑ بکریاں نہیں چراتے؟ لقمان نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے۔ اس نے پوچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو علم و حکمت کہاں سے نصیب ہوا؟ آپ نے تو کسی مدرسے میں نہیں پڑھا۔ لقمان نے جواب دیا، مجھے یہ حکمت اللہ کی مرضی، امانت ادا کرنے، سچ بولنے اور بےہودہ باتوں سے بچنے کی وجہ سے عطا ہوئی ہے۔ لقمان کے اپنے فرزند کے نام وہ 10 نصیحتیں جو قرآن کی 5 آیات میں مذکور ہیں، یہ عقائد، اخلاق اور آداب معاشرت کا مجموعہ ہے، اور یہ قرآن پاک کی سورہ لقمان میں موجود ہیں۔ اے بیٹے، کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اے بیٹے، نیکی یا بدی ایک رائی کے دانے کے برابر ہو، یا کسی پتھر کے اندر ہو، یا آسمانوں اور زمینوں کی گہرائی میں ہو، تو خدا اسے ضرور سامنے لائے گا۔ وہ لطیف بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ بیٹا، نماز قائم کرو، نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے منع کرو، اور اس میں جو مصیبت پڑے اس پر صبر کرو۔ یہ بہت بڑی حکمت کا کام ہے، اور خبردار، لوگوں کے سامنے اکڑ کر منہ نہ پھلا کر دینا۔ زمین پر غرور کے ساتھ ہرگز نہ چلنا، خدا اکڑنے والے اور مغرور کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنی رفتار میں میانہ روی سے کام لینا، اور اپنی آواز کو دھیما رکھنا، کہ سب سے بدتر آواز گدھے کی آواز ہوا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، ایک دن جناب لقمان دوپہر کے وقت آرام کی نیند سو رہے تھے، اچانک انہوں نے ایک آواز سنی، اے لقمان، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ آپ کو زمین پر اپنا خلیفہ اور نمائندہ مقرر کر دے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ کریں؟ جناب لقمان نے جواب دیا، ہاں، اگر میرا پروردگار مجھے اختیار دے تو میں راہ عافیت قبول کروں گا، اور اس سے بہت بڑے امتحان کے لیے تیار نہیں ہوں گا، لیکن اگر حکم ہو تو اس دل و جان سے قبول کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں اگر تو میرے کاندھے پہ ایسی ذمہ داری ڈالے گا تو ضرور بضرور میری مدد بھی کرے گا اور مجھے میری لغزشوں سے محفوظ رکھے گا۔ فرشتوں نے کہا، اے لقمان، قضا کی ذمہ داری قبول کیوں نہیں کرتے ہو؟ جناب لقمان نے کہا، کیونکہ لوگوں کے درمیان قضا کرنا سخت ترین منازل اور اہم ترین مراحل میں سے ہے، اور ہر طرف سے ظلم و ستم کی امواج اس کی طرف متوجہ ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کی حفاظت کرے وہ قابل نجات ہے، اور وہ غلط راستے پر چل نکلے تو بہشت کے راستے سے منحرف ہو جاتا ہے۔ جس شخص کا سر دنیا میں نیچے اور آخرت میں بلند ہو، وہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ جس کا سر دنیا میں بلند اور آخرت میں نیچے ہو۔ جو شخص دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے، اسے دنیا بھی نہیں ملتی اور آخرت بھی ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ فرشتے حضرت لقمان کی اس خوبصورت منطق سے حیران رہ گئے۔ جناب لقمان اس گفتگو کے بعد گہری نیند سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں حکمت کا نور روشن کیا۔ جو وہ نیند سے بیدار ہوئے تو ان کی زبان پر حکمت جاری ہوئی۔ انہوں نے اپنی سرشار حکمتوں کے ذریعے مشکلات کو حل کرنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کی مدد کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے لقمان، آپ کو خوشخبری ہو، آپ کو حکمت عطا کی گئی ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کے لیے حضرت لقمان کے چند واقعات اور داستانیں بیان کرتے ہیں جن میں ہم سب کے لیے سبق اور نصیحت ہے۔ ایک ہوس کا مارا ہوا دولت مند شخص کسی چشمے کے کنارے بیٹھے ہوئے بازی میں مشغول تھا۔ اس نے مستی کی حالت میں یہ شرط باندھی، جو کوئی بھی ہار گیا وہ یا تو اس چشمے کا سارا پانی پیے گا یا اپنی بیوی اور مال و دولت جیتنے والے کے سپرد کر دے گا۔ خواہشات کا دل دادا دولت مند شخص بازی ہار گیا۔ جیتنے والے شخص نے اس مالدار شخص سے اس کی بیوی اور دولت حوالے کرنے کا مطالبہ کیا۔ وہ اب بہت بڑی مشکل میں پھنس چکا تھا۔ اس نے ایک دن کی مہلت مانگی، جا کر جناب لقمان سے درخواست کی وہ اسے اس مشکل سے نکالیں۔ حضرت لقمان کے سامنے اس شخص نے کہا، میں ایک شرط پر تمہیں اس مشکل سے نجات دلاؤں گا۔ وہ شرط یہ ہے کہ آج کے بعد تم جوا نہیں کھیلو گے۔ اس مالدار شخص نے حضرت لقمان کی یہ شرط قبول کر لی۔
جناب لقمان نے اسے کہا جس وقت وہ جیتنے والا شخص تمہارے پاس آ کر چشمے کا سارا پانی پینے یا ساری دولت اور بیوی حوالے کرنے کا مطالبہ کرے تو اسے یوں کہو اگر تمہاری مراد وہ پانی ہے جو کل اس ندی میں تھا تو تم اسے لے آؤ تاکہ میں اسے پیوں، اور اگر مراد وہ پانی ہے جو اس وقت موجود ہے تو تم چشمے کا منہ بند کرو تاکہ بچنے والا باقی پانی میں پی سکوں، اور اگر تمہاری مراد وہ پانی ہے جو آئندہ اس ندی میں جاری ہوگا تو آئندہ ابھی تک آیا نہیں ہے، لہذا صبر سے کام لو۔ اس دولت مند شخص نے جو جیتنے والے شخص کے سامنے یہی مطالبات رکھے تو اس کے پاس کوئی چارہ نہ رہا اور اس کا منہ بند ہو گیا۔ یہی وہ مقام ہے جب لقمان کی حکمت آشکارا ہوئی اور لوگ انہیں پہچان چکے تو تاریخی روایات کے مطابق وہ دولت مند شخص حضرت لقمان کا آقا قین ہی تھا جس نے 30 مسکال سونے کے عوض حضرت لقمان کو خریدا تھا۔ اس نے اس واقعے کے بعد جناب لقمان کو آزاد کر دیا۔ ایک دن لقمان کے ارباب نے ان سے کہا آپ گو سفید بھیڑ ذبح کرو اور اس کے تمام اعضاء میں سے 2 بہترین اعضاء میرے لیے پکا کر لاؤ۔ حضرت لقمان نے بھیڑ کو ذبح کیا، اس کی زبان اور اس کا دل نکالا، انہیں پکا کر اپنے آقا کے سامنے لا رکھا۔ اگلے دن آقا نے پھر کہا کہ بھیڑ کے اعضاء میں سے 2 بہترین اعضاء پکا کر لے آؤ۔ لقمان نے پھر زبان اور دل پکا کر آقا کے سامنے رکھ دی۔ آقا نے پوچھا میں نے تمہیں کہا تھا کہ 2 بہترین اعضاء پکا کر لاؤ، تم زبان اور دل پکا لائے، پھر میں نے تم سے بدترین کا مطالبہ کیا تو تم پھر زبان اور دل پکا لائے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جناب لقمان نے کہا اگر یہ دونوں اعضاء پاک ہوں تو بہترین ہیں، اور اگر یہی ناپاک ہو جائیں تو سب سے بدترین ہیں۔ ایک دن جناب لقمان کا آقا بیت الخلاء میں گیا، اسے گئے ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا۔ جناب لقمان نے بآواز بلند کہا بیت الخلاء میں زیادہ بیٹھنا درد جگر اور بواسیر ہونے کا خدشہ پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد دوسروں کو سمجھانے کے لیے یہی بات بیت الخلاء کے دروازے پر لکھ دی۔ حضرت لقمان کے آقا بہت زیادہ باغات اور غلام رکھتے تھے، جناب لقمان بھی انہی غلاموں میں شامل تھے۔ ان کا آقا جو ظاہر بین تھا سفید رنگ اور خوبصورت غلاموں کو باغات میں پھل وغیرہ توڑنے کے لیے بھیجتا تھا، لیکن غلام کو سرد اور پست کاموں میں مثلا جھاڑ وغیرہ میں لگا دیتا تھا۔ یوں وہ حضرت لقمان کی توہین کرتا، حالانکہ وہ سیرت و کردار اور معرفت میں تمام غلاموں پر فوقیت رکھتے تھے۔ جناب لقمان کے آقا کی یہ غلط روش اس بات کا موجب بنی کہ ان کے غلام بھی لقمان کو حقیر سمجھنے لگے اور ان کی قدر و قیمت کے قائل نہ تھے، بعض اوقات انہیں اذیت تک پہنچاتے۔ آقا نے ایک موقع پر غلاموں کو باغ میں پھل توڑ کر لانے کے لیے بھیجا۔ وہ باغ میں گئے اور مختلف قسم کے پھل توڑ کر لائے، لیکن آقا کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے وہ تمام پھل کھا لیے۔ جب آقا آیا اور تازہ پھلوں کا مطالبہ کیا تو غلاموں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا تمام پھل لقمان نے کھا لیے ہیں۔ آقا نے جب یہ بات سنی تو وہ جناب لقمان کے بارے میں بدظن ہو گیا۔ حضرت لقمان سمجھ گئے کہ ان کے آقا کی بدسلوکی اور ناراضگی کا سبب غلاموں کی یہ تہمت کا اثر ہے، اور وہ اپنے آقا کے پاس گئے اور اسے یہ تجویز دیتے ہوئے کہا اے میرے آقا آئیں اور ہم سب غلاموں کا امتحان لیں تاکہ آپ کو ہمارے درمیان سے اچھے اور برے غلام کا علم ہو سکے۔ اس نے پوچھا میں تم غلاموں کا کیسے امتحان لوں؟ حضرت لقمان نے کہا ہم سب کو کافی مقدار میں گرم پانی دیں اور اسے پینے پر مجبور کریں، اس کے بعد آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں اور اپنا گھوڑا بیابان میں دوڑائیں تاکہ سب غلاموں کو اپنے پیچھے پیدل دوڑنے کا حکم دیا جا سکے۔ ایسا کرنے سے آپ کو یہ راز معلوم ہو جائے گا کہ وہ پھل میں نے نہیں کھائے یا ان لوگوں نے کھائے ہیں۔ آقا نے اس طرح امتحان لیا، حضرت لقمان اور دوسرے تمام غلاموں کو گرم پانی پینے پر مجبور کیا۔ وہ خود تو گھوڑے پر چڑھ بیٹھا اور سب سے کہا میرے پیچھے پیچھے دوڑتے آؤ۔ وہ سب آقا کے پیچھے دوڑنے لگے۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی، جن غلاموں نے پھل کھائے تھے دوڑنے کی وجہ سے ان کی حالت خراب ہو گئی۔ ان لوگوں نے جو پھل کھائے تھے انہیں قے کر دیا۔ آقا سمجھ گیا کہ پھل لقمان نے نہیں بلکہ دوسرے غلاموں نے کھائے تھے اور لقمان پر تہمت لگائی گئی تھی۔ بس جناب لقمان اپنے آقا کے سامنے سرخرو ہو گئے اور دوسرے غلاموں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت لقمان ایک مدت تک کسی دوسرے شخص کے غلام تھے، اس کے کئی اور بھی غلام تھے، لیکن وہ اپنے تمام غلاموں میں حضرت لقمان سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ جب بھی کھانا کھاتا تو پہلے اپنی غذا سے حضرت لقمان کو پاس بلا کر کھلاتا۔ جب وہ کھانا کھا لیتے تو ان کا بچا ہوا کھانا بطور تبرک بڑے شوق سے خود تناول کرتا۔ ایک دن کوئی شخص حضرت لقمان کے آقا کے لیے خربوزہ بطور ہدیہ لایا۔
آقا نے حضرت لقمان کے سامنے خربوزے کو چیرا، اس کے ٹکڑے کیے اور لقمان کو دیا۔ جناب لقمان اپنے آقا سے خربوزے کی پھانکیں لے کر کھاتے رہے اور یہ ظاہر کرتے رہے کہ وہ بڑا میٹھا اور بہت مزیدار ہے۔ جب آقا نے دیکھا لقمان بڑے شوق و ذوق سے کھا رہے ہیں تو اس نے بھی ایک پھانک خود کھائی۔ جس وقت آقا وہ بچی ہوئی خربوزے کی پھانک منہ میں ڈالی تو معلوم ہوا وہ خربوزہ تو زہر کی مانند کڑوا ہے۔ اس کی کرواہٹ سے زبان پر آبلے بن گئے اور زبان جلنے لگی۔ آقا نے جناب لقمان سے کہا، آپ نے یہ اتنا کڑوا خربوزہ کیسے کھا لیا؟ جناب لقمان نے جواب میں کہا، آپ نے سال ہا سال مجھے میٹھی، مزیدار اور من پسند غذائیں کھلائی ہیں، اب جب کہ ایک بار کوئی کڑوی چیز آ گئی تو کیا یہ مناسب ہے کہ میں اسے نہ کھاتا اور اس پر اعتراض کرتا اور نمک حرام ہو جاتا؟ بلکہ حق شناسی اور شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ میں خاموش رہتا۔ پس اے خدا کے بندے، تم خدا کی نعمتوں میں غرق ہو، جب بھی زندگی میں تھوڑی دیر کے لیے کوئی تلخی اور مشکل آ جائے تو ناشکری مت کرو۔ ایک دفعہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یوں نصیحت فرمائی، اے میرے بیٹے۔ ناظرین، یہاں یہ بات واضح رہے کہ حضرت لقمان کے بہت زیادہ اولاد تھی، لیکن وہ اپنی بات کا آغاز یا بنیا یعنی اے بیٹے کہہ کر کرتے تھے، جس سے لگتا ہے کہ شاید ان کا ایک ہی بیٹا تھا۔ تاریخ نے اس بیٹے کا نام باران لکھا ہے، لیکن ان کا خطاب تمام اولاد سے ہوا کرتا تھا۔ البتہ یہ تجربہ کار خطبہ کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ بڑوں کو مخاطب کر کے چھوٹوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لیتے ہیں اور انہیں واعظ و نصیحت کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹے، دل کو لوگوں کی خوشنودی اور ان کی تعریف و تکذیب سے وابستہ مت کرو، کیونکہ ایسی کوئی چیز کوشش کے باوجود انسان کے ہاتھ نہیں آتی۔ بیٹے نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اس بارے میں کوئی عملی نمونہ دیکھوں تاکہ موضوع کو بہتر طریقے سے سمجھ سکوں۔ حضرت لقمان نے فرمایا، اٹھو اور گھر سے باہر چلو تاکہ میں تمہیں موضوع کو سمجھا سکوں۔ حضرت لقمان اور ان کا بیٹا گھر سے نکلے، ان کے پاس ایک گدھا بھی تھا۔ جناب لقمان اس پر سوار ہوئے اور بیٹا پیدل ان کے پیچھے روانہ ہوا۔ وہ چلتے چلتے ایک گروہ کے پاس پہنچے۔ ان لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا، اس بوڑھے کو دیکھو کتنا سنگ دل ہے، خود تو گدھے پر سوار ہے لیکن اس کا بیٹا پیچھے پیچھے پیدل آ رہا ہے۔ سچ بات یہ ہے یہ کس قدر غلط کام ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، تم نے ان کی باتیں سنی؟ بیٹے نے کہا، جی ہاں۔ حضرت لقمان نے کہا، اب میں پیدل چلتا ہوں اور تم گدھے پر سوار ہو جاؤ۔ جناب لقمان پیدل روانہ ہوئے اور بیٹا سوار ہو گیا۔ چلتے چلتے ان کی ملاقات ایک اور گروہ سے ہوئی۔ اس گروہ نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا، یہ دونوں باپ بیٹا کتنے برے لوگ ہیں۔ باپ اس اعتبار سے برا کہ اس نے اپنے بیٹے کی صحیح تربیت نہیں کی کہ بیٹا تو سوار ہے جبکہ بوڑھا باپ پیدل چل رہا ہے، اور بیٹا اس لحاظ سے برا کہ اسے اپنے باپ پر رحم نہیں آیا اور اس پر ظلم کر رہا ہے، کیونکہ باپ کا یہ حق ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، وہ گدھے پر سوار ہو۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، آپ نے ان کی باتیں سنی ہیں؟ بیٹے نے کہا، جی ہاں۔ جناب لقمان نے فرمایا، اب دونوں سوار ہو جاتے ہیں۔ وہ دونوں گدھے پر سوار ہوئے اور آگے بڑھ گئے۔ چلتے چلتے ایک گروہ کے پاس پہنچے۔ ان لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا، ان دونوں سواروں کے دل میں ذرا برابر رحم نہیں ہے، دونوں بے زبان جانور پر سوار ہیں۔ ان لوگوں نے اس حیوان کی کمر توڑ دی ہے، کیونکہ اس بیچارے حیوان کی طاقت سے زیادہ اس پر وزن ڈالا ہوا ہے۔ بہتر تو یہ تھا ایک سوار ہوتا اور دوسرا پیدل چلتا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، آپ نے ان لوگوں کی باتیں سنی ہیں؟ بیٹے نے کہا، جی ہاں۔ جناب لقمان نے فرمایا، آؤ اس بار ہم دونوں گدھے کے پیچھے پیچھے پیدل چلتے ہیں۔ دونوں گدھے سے اترے اور اس کے پیچھے پیدل روانہ ہوئے۔ وہ چلتے چلتے لوگوں کے ایک اور گروہ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے کہا، یہ دونوں عجیب قسم کے جاہل افراد لگتے ہیں، سواری کے ہوتے ہوئے پیدل چل رہے ہیں اور سواری کو خالی چھوڑا ہوا ہے، یہ کس قدر احمقانہ عمل ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، آپ نے ان لوگوں کی گفتگو سنی؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ جناب لقمان نے فرمایا، کیا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہے؟ اب جب کہ صورتحال یوں ہے تو کبھی لوگوں کی رضامندی کو اپنا محور و مقصد مت بناؤ، بلکہ خداوند قدوس کی رضا اور خوشنودی کو اپنا مقصد اور ہدف قرار دو، تاکہ دنیا اور آخرت میں سعادت اور کامیابی حاصل کر سکو۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو 3 نصیحتیں کرتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، ان 3 نصیحتوں کو اپنے حافظے میں محفوظ کر لو، ان پر عمل کرو اور زندگی میں کامیاب رہو۔ اپنا راز اپنی بیوی کو کبھی مت بتاؤ۔ ایوان یعنی حکمرانوں کے دفتروں سے دوستی مت کرو۔ کسی نئے اور کم ظرف دولت مند سے قرض مت لینا۔
حضرت لقمان جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے بیٹے نے ان تینوں نصیحتوں کو آزمانا چاہا اور دیکھنا چاہا ان کاموں کو انجام دینے سے کیا نقصان ہوتا ہے جن کو انجام نہ دینے کا حکم اس کے حکیم باپ نے دیا تھا۔ اس نے ایک بھیڑ ذبح کی، اسے ایک بوری میں ڈالا، بوری کا منہ باندھا، اسے اٹھا کر گھر سے لے آیا، اپنے پلنگ کے نیچے گڑھا کھودا اور اسے وہاں دفن کر دیا۔ اس کے بعد اپنی بیوی سے کہا، میرا ایک دشمن تھا، میں نے اسے قتل کرنے کے بعد یہاں دفن کر دیا ہے، محتاط رہنا اور اس راز کو پوشیدہ رکھنا اور کسی کو مت بتانا۔ اس کے بعد اپنے ہمسائے میں رہنے والے ایک دفتری سے دوستی کر لی، ہر روز اسے دعوت دیتا اور اس کا دوست بن گیا۔ اسی محلے میں ایک نوجوان رہتا تھا، اس کا کوئی خاندانی پس منظر نہیں تھا، اس نے محنت و مشقت سے دولت اکٹھی کی تھی اور وہ تازہ دولت مند ہوا تھا اور اپنی دولت مندی پر فخر بھی کرتا تھا۔ حضرت لقمان کے بیٹے نے اس سے کچھ رقم قرض لے لی اور انہیں گھر میں چھپا کر رکھ دیا۔ دن گزرتے رہے، ایک دن جناب لقمان کے بیٹے کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا۔ اس نے آہو بکا شروع کر دی اور بلند آواز سے کہا، اے بدکار قاتل، اے خون ریز، تم نے ایک شخص کو بے گناہ قتل کر کے گھر میں دفن کر رکھا ہے اور اب مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو۔ اس کی آواز ہمسائے میں رہنے والے اس حکومتی دفتری کے کانوں میں پڑی جو لقمان کے بیٹے کا دوست بنا ہوا تھا۔ وہ فوراً بادشاہ کے پاس گیا اور ساری داستان اس کے کانوں میں ڈال دی۔ بادشاہ نے حکم دیا، کوئی شخص اس قاتل کو حاضر کرے۔ اس حکومتی دفتری نے کہا، میں اسے پکڑ کے لاتا ہوں۔ وہ شخص لقمان کے بیٹے کے گھر آیا اور انتہائی ذلت امیز طریقے سے اسے گھر سے کھینچتا ہوا دوستی وغیرہ سب بھول کر بادشاہ کے دربار میں لے کر گیا۔ راستے میں نئے دولت مند نوجوان نے جب جناب لقمان کے بیٹے کو اس حالت میں دیکھا تو انتہائی غصے کے عالم میں اسے پکڑ کر کہا کہ اگر تم قتل کے بدلے قتل کر دیے گئے تو میری رقم تو ڈوب جائے گی، لہٰذا مجھ سے لیے ہوئے درہم ابھی واپس کرو۔ اس نے یوں نامردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب جناب لقمان کے بیٹے کی اہانت کی تو بہرحال لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے اور جناب لقمان کے بیٹے کو انتہائی توہین امیز طریقے سے بادشاہ کے دربار کی طرف لے گئے۔ جس وقت فرزند لقمان بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا تو ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کچھ یوں تھی۔ بادشاہ نے کہا، تم تو لقمان کے بیٹے ہو، لہذا مناسب نہیں تھا کہ تم قتل و غارت کے مرتکب ہوتے۔ فرزند لقمان نے جواب دیا، میں نے بالکل نہ حق خون نہیں بہایا اور نہ ہی کسی شخص کو قتل کیا ہے۔ دفتری بولا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے ایک شخص کو قتل کرنے کے بعد اس کا جنازہ اپنے گھر میں دفن کر رکھا ہے۔ فرزند لقمان نے کہا، میں بادشاہ سے کہتا ہوں کہ وہ حکم جاری کرے کہ یہ لوگ اس مقتول کو حاضر کریں اور وہ ایک بوری میں ہے جسے میں نے فلاں جگہ پر دفن کیا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس جنازے کو حاضر کیا جائے۔ حکومتی کارندے جناب لقمان کے بیٹے کے گھر آئے، اس کی بیوی نے دفن کی جگہ کی نشاندہی کر دی۔ ان لوگوں نے وہاں کھدائی کی، وہاں ایک بوری نکالی اور منہ بند بوری بادشاہ کے سامنے لے گئے۔ جب ان لوگوں نے بوری کا منہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں، وہ تو ایک سفید دمبے کا لاشا ہے جسے ذبح کیا گیا ہے۔ حاضرین یہ ماجرا دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا، اے لقمان کے بیٹے، تم نے تو دمبا ذبح کرنے کے بعد دفن کر دیا، اس کی وجہ ہمارے سامنے بیان کرو۔ فرزند لقمان نے کہا، میرے باپ نے مجھے 3 وصیتیں کی تھی، اپنا بھید اپنی بیوی سے مت کہنا، حکومتی دفتری کو اپنا دوست مت بنانا اور نئے دولت مند سے قرض مت لینا۔ میں اپنے والد کی ان نصیحتوں کو آزمانا چاہتا تھا، انہیں آزمانے کے بعد اپنے بزرگوار کی حکمت و سچائی کو سمجھا ہوں اور میرے اوپر واضح ہو گیا ہے کہ ان کی بات عین حقیقت ہے۔ جو کوئی بھی اس نصیحت کو سن رہا ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنا راز اپنی بیوی سے نہ کہے، تازہ ثروت مند سے کبھی بھی قرض نہ لے اور حکومتی دفتری سے بالکل دوستی نہ لگائے اور اپنے خانہ دل کو احمقوں کی دوستی سے پاک و صاف رکھے تاکہ دنیا اور آخرت کی خوشبختی سے حصہ پا سکے۔ اور آخر میں حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو کی گئی چند اور نصیحتیں بیان کرتے ہیں۔ بیٹا، دنیا پر بھروسہ مت کرو کیونکہ گناہ اور شیطان اسی میں ہے۔ دنیا کو اپنے لیے زندان بناؤ تاکہ آخرت تمہارے لیے بہتر قرار پائے۔ اے بیٹے، تم پہاڑ کو اپنی جگہ سے نہیں اکھاڑ سکتے اور ایسا کام تمہارے ذمہ لگایا بھی نہیں جائے گا۔ بس بلا اور مشکل کو اپنے کاندھوں پر مت اٹھاؤ اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک مت کرو۔ بادشاہوں کا ہمسایہ مت بننا، وہ تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ ان کی اطاعت اور پیروی مت کرنا ورنہ کافر ہو جاؤ گے۔ کمزوروں اور حاجت مندوں کی ہم نشینی اختیار کرو اور ان کے ہمدم بنو۔ اے بیٹے، خدا کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے والا کہ خدایا مجھے معاف کر دے، اس سے کوئی بخشا نہیں جائے گا
کیونکہ انسان عمل اور اطاعت الہی کرنے کی بنیاد پر بخشا جا سکتا ہے۔ اے میرے بیٹے، پہلے ہمسائے کو دیکھو، بعد میں گھر لو۔ پہلے ہم سفر کو دیکھو، بعد میں سفر پر جاؤ۔ اے بیٹے، نااہل کی ہم نشینی سے تنہائی بہتر ہے، صالح ہم نشین تنہائی سے بہتر ہے۔ وزنی پتھر اور لوہے کو اٹھانا برے ہم نشینوں سے بہتر ہے۔ اے بیٹے، جو کوئی بھی زبان پر قابو نہیں رکھتا وہ پشیمان ہوتا ہے۔ بزرگوں سے مشورہ کرو اور چھوٹوں کے ساتھ مشورہ کرنے سے شرم محسوس مت کرو۔ فاسقوں کی ہم نشینی اور محفل سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ ایسے کتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی چیز پائیں گے تو اسے کھا جائیں گے، ورنہ تمہیں ذلیل و رسوا کریں گے۔ ان کے ساتھ دوستی انتہائی تھوڑی اور ناپائیدار ہے۔ اے بیٹے، اگر تمہیں روز قیامت کے بارے میں شک ہے تو نیند سے بیدار ہونے کو اپنے آپ سے دور رکھو، جبکہ تمہارے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے۔ اور اگر تم ان دونوں کے بارے میں غور و فکر کرو گے تو سمجھ جاؤ گے کہ تمہاری جان کسی اور کے قبضے میں ہے، کیونکہ نیند موت ہے اور نیند کے بعد بیدار ہونا موت کے بعد قیامت برپا ہونے کے مانند ہے۔ بیٹا جان، میں نے 7000 حکمتیں سیکھی ہیں، ان میں سے صرف 4 کو یاد کر لو اور ان پر عمل کرو۔ میرے ساتھ بہشت میں چلو گے۔ اپنی کشتی کو مضبوط بناؤ، کیونکہ زندگی کا سمندر بہت بڑا ہے۔ گناہوں کا بوجھ ہلکا کرو، کیونکہ گزرگاہ انتہائی مشکل ہے اور دشوار گزار گھاٹی ہے۔ سفر آخرت کے لیے کافی مقدار میں زاد راہ مہیا کرو، کیونکہ یہ سفر بہت لمبا ہے۔ اپنا عمل خلوص سے انجام دو، کیونکہ اعمال کی جانچ پڑتال کرنے والا بہت تیز بین اور بہت صاحب بصیرت ہے۔ پھر فرمایا، تمہاری جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، تم نے اپنی عمر کس راہ میں ختم کی، تم نے مال کس راستے سے اکٹھا کیا۔ ناظرین، سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی دانائی اور حکمت والی نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کی ہیں بیان کی ہیں۔ چند باتوں کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو اس کے نام سے نہیں بلکہ اے میرے بیٹے کہہ کر پکارا، جس سے معلوم ہوتا ہے نام لینے سے محبت کا وہ اظہار نہیں ہوتا جو بیٹا کہنے سے ہوتا ہے۔ جس طرح ماں لاشعوری عمر میں بچے کو محبت میں میرا لال، میرا چاند، میرا سونا وغیرہ القاب سے پکارتی ہے، اسی طرح جب بیٹا شعوری کی عمر کو پہنچ جائے تو والدین اس سے اسی انداز محبت میں بات کریں، تو ماں باپ کی بات بچے کے دل میں گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ سب سے پہلی نصیحت جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی وہ توحید باری تعالیٰ سے متعلق تھی کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا بچے کو سب سے پہلے دینی عقائد و افکار کی تعلیم دینا ضروری ہوتا ہے، تاکہ وہ سب سے پہلے اچھا مسلمان بن سکے۔ اس کے عقائد صحیح ہوں تو اعمال بھی انشاءاللہ صحیح ہوں گے، اور اگر عقائد قرآن و سنت سے متصادم ہوئے تو یہ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ اور جان لیجئے، اگر عمل صالح ہے تو وہ تمہارے لیے روز محشر مفید ثابت ہوگا۔ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو کی گئی یہ نصیحتیں ہمیں بتاتی ہیں ہمیں اپنی اولاد سے ان کی نفسیات سامنے رکھ کر ان کی ذہنی اپروچ کا اندازہ لگا کر بات چیت کرتے رہنا چاہیے۔ اور آج کے ماحول کا تقاضا ہے والدین اپنی اولاد کے ساتھ دوستانہ ماحول میں گفتگو کریں، ان کے مسائل اور پریشانیوں کو سنیں اور حل کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، ان تمام ہی نصیحتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وقت ہم دوسروں کا خیال رکھیں، کسی شخص کو بھی خواہ تنگ نہ کریں، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، ہم اس کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، لیکن ہماری طرف سے کوئی تکلیف کسی بھی بشر کو نہیں ہونی چاہیے، مگر ہم ان امور میں کوتاہی سے کام لیتے ہیں، حالانکہ ان امور کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور حقوق العباد میں حق تلفی انسان کے بڑے بڑے نیک اعمال کو ختم کر دیتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہم حکیم لقمان کی ان قیمتی نصیحتوں پر عمل کر کے ایک اچھا معاشرہ تشکیل دیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ لگے ہاتھوں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے۔ والسلام۔